یہ مقدس مقامات ہیں، مکہ کے بھی ہیں، مدینہ کے بھی ہیں، غار حرا وغیرہ بھی ہے، غار ثور بھی ہے، ہر جگہ پہ جاتے ہیں۔ تو وہاں اس کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی حج کے ساتھ ہی ہے، تو جب یہ ذکر ہوا کہ جی اب حج پہ چلنا چاہیے، تو مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی بے تکلفی کے رنگ میں فرمایا کہ ٹھیک ہے حج پہ جانا چاہیے، میری بڑی بڑی خواہش ہے، لیکن میں کبھی سوچا کرتا ہوں کہ کیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ہمت بھی پا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی برداشت ہوگی اس غیر معمولی محبت کی وجہ سے جو آپ کے دل میں تھی؟ پھر یہ بھی سوال بعض کو تو اٹھایا جاتا ہے کہ جی مسیح موعود علیہ السلام نے حج کیوں نہ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اس وقت ہندوستان میں فتوے جاری کیے گئے، عرب سے فتوے منگوائے گئے، لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آئیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے، تو اس صورت میں کافر قرار دیا گیا، فتوے لگائے گئے، اور واضح طور پر یہ تھا کہ اگر جائیں گے تو ان کے لیے یہ جانا محفوظ نہیں ہوگا، راستے کا امن نہیں ہے، شرط بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ اگر وہ شرط پوری نہیں، راستے کا امن نہیں، حفاظت نہیں، تو اس پر جانا حج کرنا فرض ہی نہیں ہے۔ تو ایک اس لحاظ سے، دوسرا ہے کہ یہ واضح طور پہ آپ کے لیے دھمکیاں اور اس قسم کے اعلانات بھی ہو رہے تھے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ اگر آپ چلے جاتے تو کیا اس راستے میں آپ شہید ہو جاتے، قربان ہو جاتے، پھر جانا چاہیے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے تو آپ کے اپنے آقا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور جب آپ کو حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا اور روک دیا گیا، تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریق اختیار کیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ زبردستی جا کر حج کیا کہ جو کچھ مرضی ہوتا ہو جائے، اگر مجھے جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں کروں گا؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ نہیں، یہاں رک جانا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی بیان فرمودہ شرط پوری نہیں ہو رہی، راستے کا امن حاصل نہیں ہے، امن کے ساتھ ہم حج نہیں کر سکتے، تو نہیں جانا چاہیے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نمونے پر عمل کرتے ہوئے حج کے ارادے کو آپ نے ملتوی کیا کہ میرے لیے ان حالات میں حج پر جانا ممکن نہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خدمات کی توفیق دی، آپ نے خدمت اسلام کی، اسلام کے احیاء کا کام کیا، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے جیسا کہ مسائل میں یہ ذکر آتا ہے کہ حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے، تو حاجی احمد اللہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے حج بدل بھی ادا کیا، تو گویا آپ کا جو نیک جذبہ تھا اس کی تسکین اس طرح بھی ہوئی کہ آپ کی طرف سے حج ہو گیا، اگرچہ آپ خود ان وجوہات کی بنا پہ جو اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ حج پہ نہیں تشریف لے جا سکے۔ تو یہاں جو اپنے صلح حدیبیہ کا بھی ذکر آیا، اس میں یہ بھی ایک حج کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو اور وہ راستے میں روک دیا جائے، وہ حج نہ کر سکے، تو اس نے بھی اب احرام باندھا ہوا ہے، تو اس نے احرام کیسے کھولنا ہے؟ کیونکہ وہ ایسے احرام بھی کھولنے کے آداب ہیں، ایک طریق ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر جو قربانی ہے، اب وہ قربانی اس کی میعاد تو نہیں پہنچے گی کیونکہ وہ تو روک دیا گیا ہے، راستے میں ہے، لیکن جو علاقہ حرم ہے اس کے اندر کسی جگہ بھی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کافی بڑا علاقہ ہے، کہیں سے 18 میل ہے، کہیں سے 15 میل ہے، کہیں سے 16 میل ہے، تو علاقہ حرم کے اندر کسی جگہ بھی وہ اپنی قربانی کو ذبح کر دے، اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد احرام کھول دے، وہ جو طریقہ ہے احرام کھولنے کا، اس کے بعد اپنا احرام کھول دے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو راستے میں روک دیا جائے، مطلب بعض دفعہ لوگ راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، مطلب نہیں پہنچ سکتے، تو احرام بھی باندھا ہوا ہے، تو یہی ہے کہ جب توفیق ہے تو حرم کے اندر اپنی قربانی کریں اور احرام کھول دیں۔ نہیں پہنچ سکتے، مطلب ہے کہ اب ایسی حالت آ گئی ہے، جو اضطراری کیفیت ایسی آ گئی ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے پھر یہی اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں ہر غیر معمولی صورت کے لیے ایک حل اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی خاطر احرام باندھا ہے، اب کھولنا ہے، تو ایسی شکل آ گئی ہے، تو علاقہ حرم کے اندر اتنا بڑا علاقہ ہے، کسی جگہ بھی قربانی ذبح کر دیں تو احرام کھول دیں، اس کے لیے سہولت دی گئی ہے۔ اصل یہ حج کا موضوع ہی ایسا ہے کہ بات آگے سے آگے نکلتی چلی جاتی ہے اور بہت وسیع مضمون ہے، تو اختصار کے لحاظ سے ہم نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے۔ آخر میں ایک بات میرا خیال ہے ضرور ذکر ہونی چاہیے کہ حج کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ بالکل، حج کے ارشادات جہاں پہ بڑے چند حوالے دیے گئے، اس میں شروع میں بھی ذکر ہے، پھر یہ ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، وہ بھی ذکر ہے، لمن اتقیٰ کا بھی ذکر ہم نے پڑھا، تو جگہ جگہ پہ تقویٰ کے مضمون کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد دراصل یہ ہے کہ حج کی ایسی عبادت ہے کہ اس کو اگر صحیح طور پر انسان ادا کرے تو اس کو تقویٰ کا پھل لگنا چاہیے، اور یہ ضرور ہونا چاہیے، ایک نئی پیدائش ہوتی ہے جیسے انسان ٹوٹلی گناہ سے دھل کر
ایک نئی پیدائش ہوتی ہے، جیسے ہر قسم کا گناہ جڑ جاتا ہے. تو وہ کیفیت اگر وہ نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس حج کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی صحیح طور پر حج انسان کو ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ملے تو ایک تو اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے زندگی میں جو گند آ گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھل جائے. اور دوسرا یہ نیک جذبہ پیدا ہو جائے کہ آئندہ کے لیے انسان گناہ سے پوری طرح اجتناب کرے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے کہ ہمیشہ وہ گناہ سے مجتنب رہے. جیسے وہ رمی جمار ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جمرات پہ کنکر پھینکے جاتے ہیں، لیکن دراصل اس آدمی کے اس دلی جذبے کی عکاسی کرتا ہے کہ جب بھی اس کے بعد اس جگہ پر بھی، گھر جا کر بھی، کسی جگہ پر بھی مجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے گا تو میں اسی طرح رد کروں گا جس طرح آج میں یہ کنکری مار کر اس کو رد کر رہا ہوں. تو یہ جذبات ہیں، یہ اگر پیدا ہو جائیں اور تقویٰ کا پھل حاصل ہو جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں حج کی ادائیگی کا ثمرہ ہے، اور یہی ادائیگی ہے، یہی توفیق ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ہر ایک کو یہ توفیق، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے، اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے بالکل حج کی عبادت بجا لائے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں آخر میں ایک حوالہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے کہ اگر حج ادا کرنے کے نتیجے میں انسان کو تقویٰ نصیب نہیں ہوتا تو پھر اس کے دل میں کیا اضطراری کیفیت پیدا ہونی چاہیے، کیا بے چینی کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور کس طرح اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ اپنا ساری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ مجھے تقویٰ نصیب ہو جائے. یہ میں اقتباس میں آخر میں رکھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ حج کی عبادت محض اس غرض کے لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو اور تم ما سوی اللہ سے نظر ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی ڈھال بنا لو. اگر حج بیت اللہ یا عمرے سے کسی کو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کوئی مخفی کبر اس کے سامنے آ گیا ہے. اسے چاہیے کہ حضرت مسلم موعود نے نہ صرف اس کمزوری کی نشاندہی کی کہ اگر کسی جگہ ہو، بلکہ اس کا حل بھی بتایا، اور حل یہ بتایا کہ اسے چاہیے کہ خلوت کے کسی گوشے میں اپنے خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دے، اور جس قدر خلوص بھی اس کے دل میں باقی رہ گیا ہو اس کی مدد سے گریہ وزاری کرے، یا کم سے کم گریہ وزاری کی شکل بنائے، اور خدا تعالیٰ کے حضور جھک کر کہے کہ اے میرے خدا، لوگوں نے بیج بوئے اور ان کے پھل تیار ہونے لگے، وہ خوش ہیں کہ ان کے اور ان کی نسلوں کے فائدے کے لیے روحانی باغ تیار ہو رہے ہیں، پر اے میرے رب، میں دیکھتا ہوں کہ جو بیج میں نے لگایا تھا اس میں سے تو کوئی رویدگی بھی پیدا نہ ہوئی، نہ معلوم میرے کبر کا کوئی پرندہ اسے کھا گیا یا میری وحشت کا کوئی درندہ اسے پاؤں کے نیچے مسل گیا، یا میری مخفی شامت اعمال ایک پتھر بن کر اس پر بیٹھ گئی اور اس میں سے کوئی رویدگی نکلنے نہ دی. اے خدا، اب میں کیا کروں کہ جب میرے پاس کچھ تھا میں نے بے احتیاطی سے اسے اس طرح خرچ نہ کیا کہ نفع اٹھایا، مگر آج تو میرا دل خالی ہے، میرے گھر میں ایمان کا کوئی دانہ نہیں کہ میں بوؤں. اے خدا، میرے اس ضائع شدہ بیج کو پھر مہیا کر دے اور میری کھوئی ہوئی متاع ایمان مجھے واپس عطا کر، اور اگر میرا ایمان ضائع ہو چکا ہے تو تو اپنے خزانے سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اس دھتکارے ہوئے بندے کو ایک رحمت کا بیج عطا فرما، تاکہ میں اور میری نسلیں تیری رحمتوں سے محروم نہ رہ جائیں، اور ہمارا قدم ہمارے سچی اور اعلیٰ قربانی کرنے والے بھائیوں کے مقام سے پیچھے ہٹ کر نہ پڑے، بلکہ تیرے مقبول بندوں کے کندھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کندھے ہوں. تو یہ بہت ہی عارفانہ کلام ہے اور بہت ہی سنہری نصیحت ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ان دونوں پروگراموں میں شریک گفتگو رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادتیں عطا فرمائے اور حج کی برکات بھی ہمیشہ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.